الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین کو یہ واقعہ آخر ایام میں سنایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ذاکرین بالخصوص جن کو اس سیاہکار نے اجازت دی ہے ان کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے، اس لیے خاص طور سے ان کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ اجازت سے مغرور نہ ہو، بلکہ اس کی وجہ سے ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، جس سے بہت فکر چاہیے۔ اس سال چونکہ اس ناکارے کی طبیعت زیادہ ناساز تھی، بولنا دشوار تھا، اس وقت بجائے کچھ زبانی کہنے کے اکابرین کے مضامین میں سے کچھ سنواتا رہتا ہوں۔ انفاس عیسیٰ کے خاتمے پر ایک نہایت عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ حیات الحیوان دھمیری سے مفتی محمد شفیع صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند حال ناظم دارالعلوم کراچی نے ترجمہ کر کے شائع کیا تھا، جو انفاس عیسیٰ سے زیادہ مفصل ہے، اور اس سیاہکار نے بھی اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا اس کو سنا، جو دونوں سے زیادہ مفصل تھا اور نہایت ہی اہم سبق آموز اور عبرت انگیز ہے۔ آدمی کو بالخصوص جو کسی دینی منصب میں علمی ہو یا سلوکی یا اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہو، اس کو اس قصے سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص عجب، گھمنڈ اور کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور حضرت شیخ سعدی نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی قدسہ سرہ کی نصیحت ملحوظ رکھنا چاہیے، بہت ہی جامع اور اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مرا پیر دانہ روشن شہاب تو اندوز در فرمود بر روی آب، یکے آنکھ کے برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ کے برغیر بدی مباش۔ فرماتے ہیں، میرے روشن ضمیر شیخ شہاب الدین سہروردی قدسہ سرہ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے دو نصیحتیں فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ اپنے اوپر کبھی خود بینی میں مبتلا نہ ہوتی ہو، دوسرے یہ کہ دوسرے کے اوپر بدبینی تحقیر نہ کیجیے۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ یہ قصہ بھی جو آگے آ رہا ہے خود بینی و بدبینی کا نہایت عبرت آموز سبق ہے، اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو بہت مختصر لکھا، جس کی ابتدائیہ یہ ہے، آدمی کو ہرگز زیبا نہیں کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے، فخر کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے۔ خود نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا فرما رکھی ہے، لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبداللہ اندلسی ایک بہت بڑے بزرگ تھے بغداد میں، ان کی وجہ سے 30 خانقاہیں آباد تھی۔ وہ ایک بار اپنے پوری جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصے کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ذیل کا عبرت آموز واقعہ علامہ دمیری کے حیات الحیوان مطبوعہ مصر سے نقل کیا جاتا ہے۔ 2 صدی ختم پر ہے، آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری، لوگوں میں امانت و دیانت و تدین و تقوی کا عنصر غالب ہے۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے، کچھ برسرکار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے، ہر ایک شہر علماء دین مصلحاء متقین سے آباد نظر آتا ہے، خصوصاً مدینۃ السلام بغداد، جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے، اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل لبانے والی ہیں، تو دوسری طرف علماء و صلحاء کی مجلس، درس و تدریس کے حلقے، ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں،
اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمعی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہاء، محدثین اور عباد و زہاد کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاد و محدث ہیں۔ اب آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے، جن کا ایک عبرتناک واقعہ ہمیں اس وقت ہدیہ ناظرین کرنا ہے۔ یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھی اور قرآن شریف کو تمام روایات قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ شاگردوں اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں ان کے شاگردوں میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدسہ سرہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزلہ بمنزلہ مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ہم لوگ نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے۔ چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوچھتا، کوئی تو سورج کو پوچھتا اور کوئی آگ کو ڈنڈ کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے حضرت شیخ و مرشد ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب ہمجولیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی اس سے 4 آنکھیں ہوتے ہی حالت دیگر کو ہونے لگی، چہرے بدلنے لگے۔ اس انتشار تباہ کی حالت میں شیخ اس کی ہمجولیوں سے مخاطب ہو کر، یعنی ان کے ساتھ جو سہیلیاں تھیں ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بہن یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیاں بولی، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے؟ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے، کیا وہ اس کے لیے کوئی ماما یعنی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ تو لڑکیوں نے کہا کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور فہیم آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع حشم و خدم پر غرور ہو کر کہیں اپنی فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن کامل اس پر گزر گئے۔ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، لیکن سخت ضیق میں ہے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر آگے بڑھا اور عرض کیا، اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس مستمر سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کہ کیا حال ہے؟ شیخ ابو عبداللہ اندلسی فرماتے ہیں، قوم کی طرف متوجہ ہو کر، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے
میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے، اب کسی طرح ممکن نہیں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا، اے ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہر آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی۔ یہ کہہ کر شیخ رونا شروع کر دیے اور کہا، اے میرے قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹ گئے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے کثیر تعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئے، یعنی انتقال فرما گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبہ پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور ہم 1 سال تک کسی حسرت و افسوس میں، شیخ کے فراق میں، جدائی میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا چل کر شیخ کی خبر لیں، کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کا ارادہ کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ تو اس گاؤں والوں نے کہا، تمہارا شیخ وہ جنگل میں سور چرا ہے۔ تمہارا شیخ وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم نے ہماری زبان سے یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر گاؤں والوں نے کہا، اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل تمام دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ حضرت ہمارے شیخ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو حضرت کے شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے، اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا دیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ پھر کہتے ہیں، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ فرمایا کہ میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے، تو پھر کون اس کی قضا کو کون ٹال سکتا ہے؟ کون اس کے قضا کو ٹالنے والا تھا؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو۔ شیخ نے فرمایا،
اے عزیزو خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو جانا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا، تو نے مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالی سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب اس قصے کو سناتے وقت یہ شعر بھی شیخ کی طرف سے پڑھا کرتے تھے، بے نیازی نے تیری اے کبریا، مجھ غریب و خستہ کو کیا کیا کیا۔ غالباً یہ کسی عربی شعر کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا ہوگا، اور شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں ہم نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے، تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں، کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی، ہم سب کے رونے کو اور ہماری دردناک آواز کو سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے، اور زمین پر مرغ بسمل جس مرغی کو بسم اللہ پڑھ کر کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح مرغ بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا، چلانا شروع کر دیا، اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی آپ کو اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیز، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں شیخ سے، وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ایک تو یہ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے پھر فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں اسناد کے بزبان یاد تھی، اب ان میں سے کوئی بھی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، صرف ایک حدیث یاد ہے، مَن بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم یہ حال دیکھ کر بسد حسرت و یاس شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و یاس کا اندازہ ہو۔ شیخ صاحب نے فرمایا، قریب پہنچ کر مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر ہیں کہ شیخ صاحب نماز سے فارغ ہوں تو مفصل قصہ سنیں، واقعہ سماعت فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ نے نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم سب خدام بیٹھ گئے۔ اس خدائے قدیر و علیم کا ہزار ہزار شکر۔
جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بگڑ جانے کے بعد پھر درست فرما دیا، مگر ذرا بیان تو فرمائیے اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو شیخ نے فرمایا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار گنہگار بنتا ہوں۔ اس سمیع دعا نے وہی ہوا میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ محو کر دیے۔ پھر ہم نے فرمایا، شیخ کیا آپ کے اس ابتلا آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ شیخ صاحب نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور اس جگہ بت خانوں گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا تو آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی۔ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل و احمق ہے، بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت یہ غیبی آواز دی گئی، یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں، سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے جو در حقیقت وہ ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد 40,000۔ اس حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص کالے کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گیا اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار زار رو رہی ہے، شدت گریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ بات کرے۔ لڑکی شیخ نے فرمایا لڑکی سے خطاب کر کے، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی کہتی ہے، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کا کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اسی وقت مجھ پر کچھ غنودگی سے غالب ہوئی۔ اسی غنودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ میں نے اس شخص سے کہا، اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے، شیخ کا دین کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے پھر پوچھا، اسلام کیا چیز ہے؟ پھر وہ شخص نے بتایا، اس بات کا دل اور زبان سے گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول و پیغمبر ہیں۔ تو اچھا، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ پھر اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ پھر میں نے کہا، بہت اچھا، یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ میں اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔
اپنے کو دجلہ ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے کنارے پایا. اب میں متحیر ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو آپ کا بھائی خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے. میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, مجھے مسلمان کر لیجئے, اسلام میں داخل کر لیجئے. شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا, یہاں عبادت کرتی رہو. لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد عبادت میں اپنا اکثر اغراض سے سبقت لے گئی. دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر اپنے مالک بے نیاز کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے. محنت سے بدن ڈھل گیا, ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آخر اسی میں مریض ہو گئی, بیمار ہو گئی اور مرض اتنا منتد ہو گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا. اور اب اس مسافر آخرت کے دن ہے, اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں. ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے, کیونکہ جس وقت سے اس ہجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ یہی شیخ کی زیارت کر سکی, جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کے حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں. آخر شیخ کو کہلا بھیجا موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آئے. شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے. جہاں بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے, مگر آنسوں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسے ایک نظر بھر کے دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی. آنسوں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ضعف سے بولنے کی اجازت نہیں, لیکن اس کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی ہے دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر صدا پھر دید ہے تر کرتے رہنا اشک افشانی. آخر لڑکھڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا السلام علیکم. شیخ شفقت آمیز آواز سے تم گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ ان قریب ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی ممتد ہوئی کہ یہ مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی. اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا. شیخ اس کی وفات پر آپ دیدہ ہیں مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی. حضرت شبلی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا, جنت کے پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے, جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یہ وہی لڑکی ہے, اور اب وہ دونوں ابد الآباد کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے اس کے بعد انفاس عیسیٰ میں نقل کیا ہے, جب یہ حال ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہ ہمارے مستقل اختیار سے ہے؟ علاوہ اس کے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے اگر کوئی شخص بہت حسین ہو مگر وہ اپنے چہرے پر کالک مل لے تو اس کا قدرتی حسن حقیقتاً زائل نہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص بشکل ہو مگر وہ پاؤڈر مل لے تو کیا وہ حسین ہو جائے گا؟ تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسا پاؤڈر, ایسے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کالک. جب ذرا ہٹا تو اصل رنگ اوج کر آ گیا اور اس کا ہٹ جانا اپنے مستقل اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو پھر کیا زیبا ہے آدمی اپنی حالت پر ناز کرے, فخر کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل حاصل کرے.